پرنٹ میڈیا، اخبار و رسائل اور خاص طور پر ناول اور ڈائجسٹ انسانی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ زندگی کی روش کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا عملی مشاہدہ مجھے اس وقت ہوا جب ایک بھائی نظریں جھکا کر میرے سامنے آ بیٹھا، کہنے لگا، بھائی میں بہت پریشان ہوں، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن علیحدگی میں۔ پھر وہ کمرے میں میرے پاس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، نہایت تیزی سے اموات واقع ہو رہی ہیں، کہیں ہارٹ اٹیک اور کہیں ہیپاٹائٹس کی بیماریاں حملہ آور ہیں۔ رات کو آدمی دوستوں سے ہنستا کھیلتا اچھا بھلا مل کر سوتا ہے، لیکن صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لقمہ اجل بن چکا ہے اور سوتا ہی رہ گیا ہے۔ میری زندگی کی 45 بہاریں گزر چکی ہیں، شاید پل دو پل کا مہمان ہوں، اب پل دو پل ہی میری کہانی باقی ہے، لیکن یہ 45 بہاریں افسوس صد افسوس خزاں کے نظر ہو کر گزری ہیں۔ بہار کے معطر جھونکے کچھ ہی دیر کے لیے آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے روٹھ گئے دن بہار کے۔ بات یہ ہے کہ ماضی بعید میں مجھے قرآن پاک سے بہت ذوق شوق محبت لگاؤ اور پیار تھا۔ میں روزانہ صبح و شام ایک ایک پارہ تلاوت کرتا تھا اور خاص طور پر حدیث پڑھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ساری دنیا کے مسائل کا حل اور رہنمائی میرے پاس آ گئی ہے۔ میں اپنے خاندان اور برادری کے تمام مسائل و معاملات کا حل اسی سے تجویز کرتا۔ یوں زندگی کا سنہری دور بہت خوش و خرم، مطمئن و پرسکون گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی بدخواہ کی نظر لگ گئی۔ ہوا یوں کہ اسی دوران میں میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بہت مطالعہ کرنے والا تھا۔ یہ میرا دوست بن گیا اور یہیں سے میری بدبختی کا دور شروع ہوا۔ دن تاریک ہو گئے، راتیں تاریک سے تاریک تر۔ ایک آدمی ڈائجسٹوں اور ناولوں کا بہت زیادہ رسیا تھا، اس نے اس نشے کا ایک کش مجھے بھی لگایا۔ مجھے یہ بہت میٹھا اور مسحور کن محسوس ہوا۔ میں نے اس میلے زہر کے نشے کے جام لنڈھانے شروع کر دیے۔ اب کچھ ہی عرصہ بعد میری تلاوت کی روٹین میں 50% کمی آ گئی۔ اس سے قبل میں صبح و شام ایک ایک پارے کے حساب سے مہینے میں 2 قرآن مکمل کر لیتا تھا، اب وہ 1 ہو گیا۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد آدھا قرآن، اس کے بعد اس سے بھی کم۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تلاوت کا مختصر نصاب بھی ختم ہو گیا۔ اب مہینہ بغیر تلاوت اور حدیث کے مطالعے کے گزر جاتا۔ اب میں ہر وقت مختلف قسم کے دلچسپ اور مزیدار ڈائجسٹ پڑھتا رہتا، حتیٰ کہ واقعی میرا اوڑھنا بچھونا ڈائجسٹ اور ناول بن کر رہ گئے۔ میں رات سوتا تو ناول پڑھتے سوتا اور صبح اٹھتا تو میرے سرہانے ناول کھلا پڑا ہوتا۔ میں ہاتھ دھو کر ناشتہ لگنے کے دوران میں وہیں سے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتا جہاں رات کو چھوڑا تھا۔ اس اندھی ڈگر پر بھاگتے دوڑتے مسلسل چلنے کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں۔ اب زندگی کا آخری دور شروع ہو گیا ہے۔ بیماریوں نے گھونسلے کی طرح میرے جسم میں بسیرا کر لیا ہے۔ اپنے اصلی اور حقیقی دیس کی طرف روانگی کا نکارہ بج رہا ہے۔ مجھے وہ اب منظر یاد ہے کہ میرے سامنے قرآن پڑا ہوتا تھا، لیکن میں اس کو پکڑنے اور پڑھنے کی بجائے لپک کر ناول اور ڈائجسٹ اٹھا لیتا تھا، اور مظلوم قرآن یہ منظر دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا تھا، گویا زبان حال سے کہہ رہا ہو کہ میری اتنی بھی اہمیت نہیں تمہارے نزدیک۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہ بھر کر اور آنکھوں میں ندامت کے آنسو بھر کر اور ہچکی لے کر بولا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو مجھے احساس تو ہو گیا، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، توبہ کر لی، لہٰذا اپنی آخرت بہتر بنا لے گا، یہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن ان تمام لوازمات کے باوجود جب میں قرآن کھول کر پڑھنے لگتا ہوں تو میرا سر درد کرنے لگتا ہے، چکرانے لگتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، پوری کوشش کے باوجود تلاوت نہیں ہو پاتی، مجھے لکھا ہوا قرآن نظر نہیں آتا۔ اس مسئلے میں بہت پریشان ہوں اور اس کے حل کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ کسی طرح پھر سے قرآن سے میری دوستی ہو جائے اور میں اس کو زندگی کے سفر کا رفیق سفر بنا کر اپنی آخرت سنوار لوں، مگر جب ایسا کرتا ہوں تو جسم کی قوتیں جواب دے جاتی ہیں، لیکن اس کے برعکس جب ڈائجسٹ پڑھتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی باریک لکھائی بھی مجھے صاف صاف نظر آتی ہے، جبکہ قرآن کے موٹے موٹے واضح حروف مجھ سے پڑھے نہیں جاتے۔ یوں میں اب تک ڈائجسٹوں کے میٹھے زہر کا شکار ہوں اور ان کا مسلسل مطالعہ کیے جا رہا ہوں۔ یہ سب چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن ایسا ہو نہیں رہا، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں بھائی کی داستانی عبرت سن کر واقعی پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آج کل ہمارے مسلمان گھرانوں کی تقریباً تمام بالغ دوشیزائیں اس میٹھے مگر مہلک زہر کو اپنی رگوں میں تیزی سے اتارتی چلی جا رہی ہیں۔
صنف نازک جو ہی اب اس مسلم معاشرے بھی سفر کرنے سے پہلے راستے میں پڑھنے کے لیے ڈائجسٹ اور ناول خرید کر ضرور سامان میں رکھتے ہیں کہ یوں سفر اچھا کٹ جاتا ہے۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ ویڈیو لوگوں کو شیئر ضرور کریں، جتنا ہو سکے سنائیں، خاص طور پر نوجوان نسل کو، شاید وہ عبرت پکڑیں اور اپنے دامن کو اسے میٹھے مہلک زہر سے آلودہ کرنے سے باز آ جائیں اور قرآن کو سینوں سے لگا کر اس کی بہاروں میں کھو جائیں۔ یوں قیامت کے دن قرآن آپ کے خلاف اللہ کے دربار ہونے کے بعد ہمیں اپنے ساتھ لے کر وسیع و عریض جنتوں میں داخل کرائے۔ آمین۔